اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. النزول بقباء وعدل بها ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف بقباء. تو مدینہ منورہ کی جو اصل بستی ہے اس میں داخل ہونے سے پہلے جو باہر جا کر جہاں پر مدینہ والوں نے استقبال کیا وہاں پر پھر آپ دائیں طرف ایک چھوٹی بستی تھی بن محمد بن عوف، تو وہ جو جگہ ہے اس کو قباء کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ پہلے ٹھہر گئے. تو اس تاریخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمود بادشاہ فلکی مشہور جو ہے وہ تاریخ کے اور فلکیات کے ماہر ہے، انہوں نے تحقیق کر کے جو بتایا ہے تو یہ جو مدینہ میں قباء میں پہنچنے کا دن تھا یہ الیوم الثانی، یہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور دوسری جو تاریخ ہے اس میں 20 ستمبر 622 عیسوی بنتی ہے. هذا اول تاریخ جدید فی جمہور الاسلام. کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر آپ کو قباء میں پہنچنا تھا، جو مدینہ میں داخل ہونا تھا، کہ یہ اسلام کے غلبے کی ایک نئی تاریخ یہاں سے رقم ہونی تھی. ایک تو جو ہجری تاریخ ہے اس کی ابتدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے ہی شروع ہوئی ہے، وہ بھی ایک نئی تاریخ ہو رہی تھی. دوسری یہ کہ اسلام کو جو غلبہ حاصل ہونا تھا اور اسلام کی جو حکومت اور ریاست قائم ہونی ہے وہ بھی یہاں پہنچنے کے بعد ہی اس کا ظہور شروع ہو رہا تھا. اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ آپ کے بعد عمر 13 سال گزرے تھے بعثت کے بعد، وہ سخت تنگی والے حالات تھے، مشکلات والے حالات تھے، قریش مکہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے سختیاں تھیں، پریشانیاں تھیں. یہاں آ کر آپ کو تھوڑا سکون کا سانس لینے کا موقع مل رہا تھا اور آپ اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کا اور ان کو سر عام پر عمل پیرا ہونے کا موقع مل رہا تھا اور اسلامی ریاست قائم ہونے کا موقع مل رہا تھا. تو یہ نئی تاریخ رقم ہو رہی تھی، یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی تھی. تو مکہ مکرمہ میں جو وہ کھلے عام عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے اور تکالیف ہوتی تھی. الآن وقت آوا اللہ رضوان اللہ علیہ، ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو یہاں پر بنا دی تھی، ٹھکانہ دیا اور چین اور سکون نصیب فرمایا تھا. بعد اس کے کہ وہ وہاں پر بہت کم بھی تھے اور پہلے لوگ جو ہے بہت سخت تکالیف وغیرہ پہنچاتے تھے. یہاں اللہ نے ان کو غلبہ عطا کرنا تھا کہ اور ان کو جو اسلامی ریاست ہے وہ قائم کرنے کا اور اسلامی تعلیمات پر کھلے عام عمل پیرا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا تھا. ہجرت الانبیاء، اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ تھا. تو اس کے بعد وہ سارے انبیاء کی جو سنت ہے ہجرت اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور جہاد ہجرت تمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اخوانی الانبیاء قبل ہی. یہ جو ہجرت ہوئی ہے تو اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ سنت بھی کام ہو گئی جو آپ سے پہلے والے انبیاء کی سنت تھی کہ وہ بھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کر کے اس سنت کو پورا کیا اور یہ انبیاء کی یہ والی سنت جہاں پر اس کا اتمام و بہتر تکمیل ہوگی کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو یہ سنت بھی آگے نبی کے طور پر جاری نہیں رہے گی. ویسے ہجرت تو چلتی رہے گی امتیوں کی، لیکن نبی والی جو سنت ہے وہ آپ کے اوپر یہ اس کا اتمام ہو گیا، تکمیل ہوگی. آپ سے پہلے جو انبیاء تھے تو وہ بھی جن شہروں میں پیدا ہوئے تھے ان سے ہجرت کر کے دوسری طرف چلے گئے اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے، اللہ کے خلیل ہے، انہوں نے بھی ہجرت کی. جیسے آپ نے دیکھا مکہ مکرمہ میں آئے پھر یہاں سے دوسرے علاقوں میں گئے. عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کا رحمۃ اللہ ہیں وہ سب کے سب اعلیٰ عظیم درجات ہیں، ان کے درجات بہت بلند ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. من عشاء، لیکن اپنے قبیلے والوں کی طرف سے ان کی توہین کی گئی، ان کی ناقدری کی گئی، جو تکالیف پہنچائی گئی. دونوں نے ان تکالیف پر صبر کیا اور بعد والوں کے لیے، اپنی امتوں کے لیے، اپنے اتباع کرنے والوں کے لیے مثال قائم کی کہ وہ کس طرح تکالیف پر صبر کرتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہے، اس طرح کیا دین پر ثابت قدم رہے. تو جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے گا، تکالیف پر صبر کرتا رہے گا اور دین پر ثابت قدم رہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ رہے گا، کامیابی اس کو حاصل ہوگی. یہی
انبیاء کا اسوہ ہے اور یہی وہ اپنے متبعین کے لیے مثال قائم کر دیتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مخاطب کو، فصل مصر و تاریخہ، یا آپ مصر سے پوچھیں، مصر کی تاریخ سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے اور ان کے جو بیٹے تھے ان کی نسل میں آگے بنی اسرائیل کے جب انبیاء آئے تو ان سب نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ پہلے وہ بیت المقدس میں تھے، شام میں تھے، وہاں سے وہ مصر کی طرف گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بنی ترکیب بھی و ترکیب وما یعقوب اکرام یوسف و حکمت، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ ہجرت کر کے وہاں یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تھے ان کے پاس کے یوسف علیہ السلام نے ان پہ جو ہے نا وہ اعزاز و اکرام کیا، ان کو مرحبا کہا۔ تو جب 20 سال گزر گئے تو اس میں جو مصر والے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو انتظامات تھے، قدرت کی، وہ سارے جو ہے بھول گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو اولاد ہے یا باقی بن اسرائیل ہیں، ان دونوں نے تکالیف پہنچانی شروع کر دی، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو مصر سے لے کر کے تاکہ دوسرے کسی علاقے میں جائیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کیا جائے، دین پر صحیح ثابت قدم رہیں، وہ یہاں سے ان کو ہجرت کر کے وہ شام کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں جو وادی طیب ہے وہاں پر کافی عرصہ رہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہودیوں نے حملے شروع کر دیے، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ بھی اپنے علاقے سے دوسری طرف روک کرتے گئے، ہجرت کرتے گئے، اور انہوں نے سے جان چھڑانے کا ارادہ کیا، مطلب شروع دینے کا ارادہ کیا۔ تو صورت میں بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ان سے جان بچانے کے لیے دوسری طرف ہجرت کی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ طوبیٰ للمطرودین من اجل یبی لأن لهم ملکوت السماوات، نیکی کی خاطر، دین کی خاطر جن لوگوں کو بھی دھتکارا گیا ہے، ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اپنے علاقے سے نکالنے پر مجبور کیا گیا ہے، ان کے لیے خوشخبری یہ کہ دنیا میں تو ٹھیک ہے کہ اپنے علاقے والوں نے ان کی نقدی کی، لوگوں نے تکالیف پہنچائی، لیکن آخرت میں ان کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے، اللہ کے یہاں ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ سب جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمانوں میں آپ کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو ہجرت کرنے والے ہیں، تکالیف پر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں مشرکین کفار وغیرہ، انہوں نے آپ سے پہلے انبیاء کو بھی دھتکارا تھا، اپنے علاقوں سے نکلنے پر مجبور کیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ جو مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کو بھی اگر قریش والے، مکہ والے جو ہے نا وہ دھتکار رہے ہیں، نقدی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی پریشانی والی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کریم ان کو مسلمانوں کو غلبہ دینے والے ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وصل القرى التي خلت بها نسبت اللہ، اور ان بستیوں سے بھی آپ پوچھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا انتقام آیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کفر کی وجہ سے، جیسے لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں، قوم عاد، قوم ثمود کی بستیاں تھیں، کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ انبیاء کرام عذاب کے آنے سے پہلے وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو لہٰذا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے اپنے علاقوں سے دوسرے علاقوں کی طرف۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اپنے علاقے والوں نے ان کو ٹھکانہ دینے سے یا ان کا دین کو پھیلنے سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا۔ تو یہ وہی اللہ تعالیٰ کے ارادے کی تکمیل ہے کہ وہاں میں جو پہلے انبیاء کا یہ سلسلہ چل رہا تھا، سنت چل رہی تھی ہجرت کرنا، تو وہی اسی ہجرت والی سنت کی یہ تکمیل ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے، یہاں پر پھر اس کا جو تکالیف تھی اور جو پریشانیاں تھیں ان کا جو نتیجہ نکلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ عطا کرنا تھا اور مسلمانوں کو پورے دنیا کے اندر حکومت ادا کرنی تھی۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی جو سنت ہے وہ پہلے لوگوں سے چلتی آ رہی ہے، اس میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو زندہ کیا ہے اور اس کی تکمیل کی ہے، اور ہجرت کے بعد پھر مدینہ میں وہ تکالیف والا سلسلہ ختم ہوا ہے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور اسلام کا جو غلبہ ہے اس کا ظہور ہونے لگے۔ اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور مسلمانوں کی زندگی کے حالات بیان ہوئے ہیں، وہ اب آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت وہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ اب مکی زندگی کے اندر جو مالی باتیں تھیں، جو اہم باتیں تھیں،
ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس میں جو بنیادی چیزیں تھیں جو دین کی اصول کہلاتے ہیں ان کو ہم اجمالاً بیان کرتے ہیں. تو وہ دو چیزیں تھیں جن کی آپ نے مکہ مکرمہ میں دعوت دی تھی. اولو، سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور بہت زیادہ محنت کی کہ اللہ تعالیٰ کو اکیلے معبود مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو وہ جو شرک ہے وہ بتوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح مشرکین مکہ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، ان سے بھی پاک کرنا مقصود تھا، اللہ کی توحید کو بیان کرنا مقصود تھا. اسی طرح جو بعض نصارہ عیسائیوں کے کچھ حلقے ایسے تھے کہ وہ نعوذ باللہ باپ اور بیٹا اور زوجہ اس طرح کی چیز تقسیم کر کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ساتھ شریک کرتے تھے. تو ان سے بھی اس قسم کے شرک سے بھی پاک کرنا، توحید کے عقیدے کو ثابت کرنا مقصود تھا. تو توحید کا عقیدہ یہ بالکل دین کی بنیاد ہے، جڑ ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک عقیدہ نہیں رکھے گا، اس کا اعتقاد نہیں رکھے گا، تو وہ اپنے آپ کو زندگی کے جو مختلف اعمال ہیں ان کا مکلف نہیں بنا سکے گا. اسی طرح جو اخلاق ہیں، آداب ہیں، جو بھی شریعت کے احکام ہیں، ان کا وہ اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکے گا، مکلف نہیں بنا سکے گا، جب تک کہ وہ کسی ایک معبود کو نہ مانتا ہو، اس کے حکم کی پیروی نہ کرتا ہو اور اس کے لیے اپنے آپ کو پابند نہ کرتا ہو احکام کا. تو اس لیے عقیدہ توحید جو ہے یہ بالکل بنیاد ہے، سارے دین کی جڑ ہے. تو اگر کوئی بندہ عقیدہ توحید پر نہیں چلے گا، مختلف جو ہے نا وہ بتوں کو اور دیگر خداؤں کو مانے گا، تو پھر وہ کسی بھی احکام کا یا کسی بھی اخلاق کا پابندی کا اپنے آپ کو مکلف نہیں بنا سکتا. تو جس طرف اس کی خواہشات اور دنیاوی لذتیں اس کو لے جائیں گی، بس وہی وہ کام کرتا رہے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے جو بنیادی چیز ہے اللہ کی وحدانیت توحید، اس کی اوپر محنت کی ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اس کی دعوت دی ہے. تو یہ مکہ مکرمہ میں ایک بہت اہم دعوت کا ایک جز تھا. الثانی، دوسرا جو اہم کام تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دعوت دی اور جس کی جو ہے نا وہ عقیدے کی آپ نے محنت کی، وہ تھا الاتفاق بالبعث والنشور، یہ قیامت میں دوبارہ اٹھنا اور دوبارہ سب کا جمع ہونا، کہ وہاں پر سب کا حساب کتاب ہوگا اور بدلہ دیا جائے گا. یہ والا عقیدہ ان کے اندر آپ نے رائج کرنے کی کوشش کی اور ان کو اس کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی. وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بندہ مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں اور جسم جو ہے نا گل سڑ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اب وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو دوسری زندہ ہونے کو یعنی قیامت کو، آخرت کو بالکل وہ بعید سمجھتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو عقائد کی محنت کی ہے تو اس میں یہ اہم عقیدہ تھا آخرت کا، بعث بعد الموت، کی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور وہاں پر حساب کتاب ہوگا. وَأَنَّ هُنَاكَ يَوْمًا ثَانِيًا لِلْإِنسَانِ، وہاں پر انسان کی ایک دوسری زندگی ہوگی، دوبارہ بعثت ہوگی، اور اس میں جو دنیا کے اندر بندے نے اعمال کیے ہوں گے ان کا بدلہ دیا جائے گا. اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال ہیں تو برا بدلہ ملے گا. یہ جو دو معاملے ہیں، ایک توحید کا عقیدہ اور دوسرا آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ، ان دو عقائد کے اوپر اکثر جو مکہ مکرمہ میں قرآن نازل ہوا ہے، آیت نازل ہوئی ہیں، وہ بھی انہی دو چیزوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں. جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی صورت ایسی آپ کو نہیں نظر آئے گی کہ جس میں ان کا تذکرہ نہ ہو. ساری مکی صورتیں ہیں، ان میں سے ہر صورت جو ہے نا وہ ان دونوں باتوں کے اوپر استدلال کرنے سے بھری ہوئی ہے. اور جو بندہ ان عقائد کو نہیں مانتا، توحید کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، ان کو زجر و توبیخ کی گئی ہے، ان کو ڈانٹا گیا ہے، ان کو عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں. ساری مکی صورتیں اس بات سے بھری ہوئی ہے. اور ان دونوں باتوں کو مختلف اسالیب سے، مختلف انداز سے ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، ایسے انداز کے جو ہر بندے کی عقل میں آ سکتے ہیں، ہر بندہ ان کو سمجھ سکتا ہے. اور ایسے مضبوط دلائل دیے گئے ہیں کہ اس میں کوئی پیچیدہ فلسفے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی کہ لوگ اس میں ایسی بحثوں کے اندر پڑ جائیں کہ جس میں بندہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور بندے کے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں. ایسی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بالکل واضح اور سادہ انداز میں کہ ہر بندہ، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو،
وہ ان دلائل کو دیکھ کر آسانی سے ان عقائد کو سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اکثر جو قرآن کا حصہ ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے۔ 23 صورتیں ایسی ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اگرچہ اس میں بڑی صورتیں بھی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ، لیکن باقی جو صورتیں ہیں 23 کے علاوہ وہ ساری مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کے اندر وہی زیادہ عقیدہ توحید اور آخرت سے متعلق بات کی گئی ہے۔ جو مدینہ منورہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کر دیے، نام لے لیے: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، انفال، سورہ توبہ، سورہ حج، نور، احزاب، قتال، اور سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم، سورہ نصر۔ یہ جو سورہ قتال اس میں آیا ہوا ہے، یہ سورہ محمد جو ہمارے یہاں قرآن ہے اس میں سورہ محمد اس کا نام ہے، اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ یہ والی ساری آیات ہادی کلها مدنیہ، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری مکی ہیں، اور ان کے اندر عقیدہ توحید اور آخرت سے متعلق بہت زیادہ مختلف اسلوب اور انداز سے بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے ہجرت کے بعد کے جو مدینہ منورہ کے اندر آپ کی تشریف آوری اور وہاں کے جو معاملات ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ علماء نزل علیہ السلام کی قباء، تو یہ بات ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ کی جو اصل بستی ہے اس میں پہنچنے سے پہلے ایک مدینہ کے مضافات میں قباء کی ایک بستی ہے، بنو عامر بن عوف، وہ قبیلہ وہاں پر آباد ہے، وہاں پر آپ ٹھہر گئے تھے۔ جب وہاں پر آپ ٹھہرے تو وہاں بنو عامر کلثوم بن الحدم، ان کے بنو عامر کے بزرگ تھے کلثوم بن حدم، جو آپ کے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، ان کے گھر میں آپ ٹھہرے، اور وہاں پر آپ بیٹھتے تھے لوگوں کی ملاقات کرنے کے لیے، اور لوگ آپ کے پاس آ کر بات چیت کیا کرتے تھے۔ اور اس میں پھر سعد بن خیثمہ ایک صحابی ہیں، وہ آج یعنی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اکیلے تھے گھر میں، تو ان کے گھر میں آپ بیٹھتے تھے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے، تاکہ گھر میں دوسرے افراد جو ہے نا ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو۔ تو ان کا گھر خالی ہوتا تھا تو یہ اکیلے ہوتے تھے، ان کے گھر میں آپ بیٹھ کر لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے ہجرت کر کے، تو وہ سنح مدینہ میں ایک محلہ ہے، وہاں پر وہ ٹھہرے، ان کی رہائش ہوئی خارجہ بن زید کے گھر میں۔ تو ان کا تعلق بنو حارث کے ساتھ تھا، جو قبیلہ خزرج کی ایک شاخ ہے، یہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ مسجد قباء اسی دوران کہ آپ مدینہ منورہ کی جو اصل بستی ہے اس سے پہلے قباء والی بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہاں پر آپ نے 14 دن قیام فرمایا۔ تو اسی قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی یہاں پر بنیاد رکھی، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اور اس مسجد کے بارے میں قرآن میں بھی اس کی تاریخی کلمات نازل ہوئے ہیں کہ یہ مسجد ایسی ہے کہ اس سے اعلیٰ تقوی من اول یوم، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ وہ اس کے آس پاس جو لوگ رہنے والے ہیں ان کی بھی قرآن میں تعریف کی گئی ہے کہ یہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ پاکیزگی اور صفائی کا بہت ذرا خیال رکھتے تھے۔ اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے بنیاد رکھی، اور پھر اس کی تعمیر صحابہ کرام نے مل کر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر نمازیں شروع کر دی تھیں۔ تو جو انصار تھے مدینہ منورہ والے وہ بھی، اور جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے وہ بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور بالکل امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں اس طرح اطمینان سے کھلے عام جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، تو یہ پہلا موقع تھا مسجد قباء میں اطمینان سے، امن کے ساتھ یہ لوگ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں مساجد کے بارے میں، وکانت المساجد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت من الوساطۃ، کہ اس زمانے میں جو مساجد ہوتی تھیں وہ بہت زیادہ سادگی والی ہوتی تھیں اور مختصر ساز و سامان والی ہوتی تھیں، بہت زیادہ تزئین و آرائش اور اس طرح بڑی وسعت والی نہیں ہوتی تھیں۔
تو آج کل جو بعد کے زمانوں میں مساجد کی تعمیر کرنے والوں کی جو عادات ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مینار اور محراب اور بہت ذرا نقش و نگار وغیرہ اور بہت ذرا اس کو عمدہ طریقے سے بنانا، یہ اس زمانے میں نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور صحابہ کرام کی بھی جو زیادہ سوچ اور فکر تھی، ان پہ جو زیادہ توجہ تھی وہ دلوں کو مزین کرنے کی طرف تھی، کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ مزین ہوں، ان کو جو شیطانی خیالات ہیں، جو عقائد ہیں جاہلیت والے، ان سے ان دلوں کو پاک صاف کیا جائے، ان کو مزین کیا جائے، اس طرف ان کی توجہ تھی، تو مساجد کو مزین کرنا اس وقت ان کی عادات میں شامل نہیں تھا۔ مکان سور المسجد لا تجاوز القامت، تو مسجد کی جو دیوار ہوتی تھی وہ جتنا بندے کا قد ہوتا ہے اس سے زیادہ اوپر بلند نہیں ہوتی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک صاحبان سا ہوتا تھا جس سے بندہ دھوپ سے گرمی سے بچ سکے، بس اس طرح سادہ سا دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں اور اوپر سادہ سا چھت ہوتا تھا دھوپ سے بچانے کے لیے۔ اس طرح کی مساجد، تو مسجد قباء کی بھی اسی طرح کی تعمیر کی گئی اور اس میں جماعت کے ساتھ نماز شروع کر دی گئی۔ الوصول الی المدینہ، تو قباء میں تقریباً 14 دن آپ نے قیام فرمایا، وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جو اصل بستی ہے جہاں مسجد نبوی کی بعد میں بنیاد رکھی گئی، تو اس کی طرف آپ منتقل ہو کے وہاں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ تو انصار جو تھے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کیے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے، جمع تھے، اپنی تلواروں کو لٹکائے ہوئے تھے، یعنی آپ کی حفاظت کرتے ہوئے وہ آپ کو مدینہ منورہ کی طرف لے کر آ رہے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ مدینہ منورہ والوں کی خوشی جو ہے وہ ناقابل بیان ہے، اتنی زیادہ خوشی تھی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ان کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں منتقل ہو رہے تھے تو یہ ایسا ان کے لیے سعادت والا دن تھا کہ اتنی زیادہ خوشی انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے علاقے میں، ان کے گاؤں بستی میں آنے کی وجہ سے ان کو خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس موقع پر جو مدینہ کی عورتیں تھیں وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے باہر نکل آئیں، سبیان بچے اور سارے وہ بھی آپ کی اس کے لیے باہر نکل آئیں۔ وہ عورتیں اور بچے اور چھوٹے بچے اور جو لڑکے وغیرہ ہیں وہ سارے سارے باہر آپ کے استقبال کے لیے نکل آئے۔ تو مدینہ منورہ سے باہر ایک ٹیلہ تھا، اونچی جگہ، جہاں سے دوسرے علاقوں سے جو بندہ آ رہا ہے تو وہ دور سے نظر آتا ہے، تو اس کا استقبال کرنے کے لیے بھی اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اور جو بندہ یہاں سے جا رہا ہو تو اس کو الوداع کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے بھی یہاں سے وہ اس ٹیلے پر چلے جاتے ہیں، وہاں سے اس کو رخصت کرتے ہیں تو دور تک وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ثنیۃ ٹیلہ ہے تو الوداع کرنے والی جگہ ہے، وہاں پر وہ سارے بچے اور بچیاں اور سارے لوگ وہاں پر استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے جو وہاں بچیاں تھیں یا عورتیں تھیں انہوں نے یہ اشعار پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ چاند، چودھویں رات کے چاند ہمارے اوپر طلوع ہو رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، ثنیۃ الوداع سے ہمارے پاس اندر مدینہ کی بستی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر جو ہے وہ ہمارے اوپر شکر کرنا واجب ہے، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور طرف کسی کو پکارنے والے نہیں ہیں، مطلب اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کا ہی صرف نام لینے والے ہیں۔ اور ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، ہے وہ شخصیت جس کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے، اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ ایسا دین لے کر آئے ہیں المطاع، جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ آگے بھی یہ اشعار لمبے ہیں، یہاں پر صرف اتنے بیان کیے گئے۔ وکان الناس یسیرون وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین ماشٍ وراکب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر آ رہے تھے، کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل تھے، اور وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس کی لگام کو ایک دوسرے سے بڑھ کر لے رہے تھے، ہر ایک اس کو خود پکڑنے کی، تھامنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہر ایک کا ارادہ یہ تھا کہ
ہمارے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ہمارے مہمان بنے، ہر ایک کی یہ کوشش تھی